بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے کامیاب ہونے کے وہ راز بیان کر رہی ہوں جن پر کامیابی سے عمل کر کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو کسی کاپی یا نوٹ بک پر اس کو نوٹ کر لیں، زندگی بھر یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ کی ہے کہ غم کا علاج اذان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیطان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کے دن صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن تک دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص حضرت نوح علیہ السلام پر 3 بار درود و سلام بھیجے اس کو سانپ اور بچھو نہیں کاٹے گا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور اجوا شہر مدینہ کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو جائے نماز پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، یہ شرطیہ بات ہے۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود شریف پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں، یاد آ جائے گی۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے، یہ شرطیہ بات ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بد نظری کرتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے، یعنی وہ بے عمل رہتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پردہ کرنے والی خواتین کبھی کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہی نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن عصمت سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔
سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ میں جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑوں اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیموں یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک ساتھ آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے موت کی ہچکی کے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب کریں گے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں، نظر بد سے محفوظ رہے گی وہ چیز۔ جو شخص قرآن یاد کرتا ہے وہ پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا نہایت آسانی کے ساتھ۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام لے کر پکار کر کہیں مجھے فلاں وقت میں بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمزاد ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ بے خوف و خطر ہے آزمائش شرط ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہا جائے، پھر بھی اگر وہ نہ جائے تب اسے مار دینا چاہیے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا ان جانداروں کو کبھی نہ مارے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور اس کو بیوی بھی اچھی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے دیتا ہے، یہ شرطیہ بات ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے بھی پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہو جاتی ہے۔ ایمان کا نور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہنسنا اور بولنا اور کھانا کم کر دیں۔ جو انسان رفع حاجت کے لیے واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔